الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور تمامی حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب. خطبہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی جان سے اور پھر اسی سے ایک جوڑا بنایا، پھر اسی جوڑے سے مردوں اور عورتوں کی کثرت کو پھیلا دیا. اور اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو کہ جس کے نام سے تم مانگتے ہو، اور اپنے رشتوں کا خاص خیال رکھو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور نکاح اور شادی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، ضروری ہے، اور یہ ہر مذہب میں بصورت مختلف موجود ہے. یعنی نکاح سے انسان بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور گھروں میں خیر و برکت کا نزول بھی ہوتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح ہے، اور ازواجی زندگی کے احکام بھی ہمارے سامنے بیان فرمائے. یعنی اسے عبادت اور ایمان کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اور اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت آسان ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء کرام اور علماء نے اس فریضے کو بہت سادگی سے انجام دے کر ہمارے سامنے یہ نمونہ عمل پیش کیا. اور بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جب زرد رنگ کا اثر دیکھا تو آپ نے
پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکت عطا فرمائے، اب تم ولیمہ کرو چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو، اب تم ولیمہ کرو چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس روایت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شادیاں کس قدر سادگی سے کی۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کی جب فہرست تیار ہوتی ہے اور لڑکی والوں کو لاکھوں کا مقبوض بنا دیا، آئیں حدیث پاک کی روشنی میں نکاح کیسے ہونا چاہیے، شادی کیسی ہونی چاہیے، نکاح کی ترغیب فرماتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے محبت کرے اور وہ میری سنت پر عمل کرے یعنی نکاح کرے۔ اور صرف اسی پر اتفاق نہیں فرمایا گیا بلکہ اللہ کے پیارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ رشتے کو اپنی ذات سے محبت کا معیار کیا اور فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میرے طریقے سے محبت کرے، جو میرے طریقے سے محبت کرے وہ شادی کرے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو پاک دامنی بھی قرار دیا، شادی کو پاک دامنی بھی قرار دیا ہے اور فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، کیونکہ شادی نظر بھٹکنے سے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی نکاح کرنے کی طاقت استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے شہوت کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف سے ہمیں ملتی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کے سبب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلا لمالہا، لحسبہا، لجمالہا اور لدینہا، یعنی پہلا تو اس کے خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ایک اچھے خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے، اور دوسرا اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اچھا خاصا مال جو ہے ہمارے ہاتھ آ جائے، اور تیسرا جو ہے وہ اس کے حسن و جمال کی بنا پر کیا جاتا ہے، اور جو چوتھا نمبر ہے وہ اس کے دین کی وجہ سے۔ لیکن میرے حساب سے سب سے مین جو ہے وہ چوتھا نمبر، کیونکہ اگر فرمایا گیا اگر تم نکاح کرنا چاہو تو دیندار عورت سے نکاح کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بااولاد کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع زندگی ہے، لیکن دنیا میں نیک عورت متاع ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں، یہ ان نوجوانوں کے لیے عبرت ہے جو محض مال و دولت کی وجہ سے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتے اور پھر حسن و جمال کی وجہ سے اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اس میں دین اور پرہیزگاری کو کوئی مد نظر نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں سے ان کے مال کی بنا پر ان سے شادی نہ کرو،
وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.